بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناشکری کرنا، جب کوئی انسان بات بات پر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر ناشکری کرتا ہے تو گناہوں کا مرتکب بن جاتا ہے، اور اس صورت میں رب العزت رزق میں تنگی فرما دیتے ہیں۔ دوسروں پر ظلم کرنا، جب کوئی انسان دوسروں پر ظلم کرتا ہے، خاص کر اپنے کاروبار میں یا پھر اپنی ذاتی رشتوں میں، تو اس صورت میں بھی اللہ رب العزت اس شخص کا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ اسلام عدل اور انصاف کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ رشتے توڑنا، اسلام رشتے داریوں کو قائم رکھنے پر زور دیتا ہے۔ خاندانی تعلقات کو منعقد کرنا یا خاندان میں کسی سے بھی بدسلوکی کرنا رزق کی تنگی کا باعث بنتا ہے۔ اسلام رشتوں کو نبھانے پر زور دیتا ہے۔ حرام چیزوں میں مبتلا رہنا، جو انسان حرام کھاتا ہو یا حرام کماتا ہو، جیسے سود، بیاج، جوا، تو ایسے شخص کا رزق بھی تنگ ہو جاتا ہے۔ حرام غذا کھانے سے بھی رزق کی تنگی آتی ہے۔ زکوٰۃ اور صدقہ دینے میں کنجوسی کرنا، جو شخص صدقہ اور زکوٰۃ دینے سے پرہیز کرتا ہے، اس شخص کے رزق میں بھی تنگی ہو جاتی ہے۔ صدقہ اور زکوٰۃ غریبوں کا حق ہوتا ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ یہ تمہارے ہی مفاد میں ہوتا ہے۔ اس کو دینے میں گریز کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہو گے۔ ناجائز شکایت کرنا، جو انسان ہر بات پر اللہ رب العزت سے شکایت کرتا ہے، خاص کر کے اس کی نوازی ہوئی چیزوں پر، تو اس شخص پر سے رحمتوں کا سایہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ عمل دکھتا ہے کہ تمہارا یقین اللہ تعالیٰ پر مکمل نہیں ہے۔ سستی یا مطمئن ہونا، جو شخص حلال رزق کمانے کے لیے جد و جہاد نہیں کرتا اور سستی میں پڑا رہتا ہے یا پھر دوسرے لوگوں پر رزق کے لیے بھروسہ کرتا ہے، تو یہ عمل رزق میں تنگی کا باعث بنتا ہے۔ اسلام سکھاتا ہے نتائج کے لیے کوشش کرنا اور اللہ پر بھروسہ کرنا بہت ضروری ہے۔ کنجوسی یا مدد روکنا، جو انسان بس مال جمع کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے اور ضرورت مندوں کی مدد سے انکار کرتا ہے، تو ایسے شخص پر سے ساری برکت ہٹا لی جاتی ہے اور اس کے رزق میں تنگی کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اس کے احکامات کو یاد رکھنے سے رزق میں اضافے کی وجہ بنتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو میرے بتائے راستے پر چلے گا، اس کو میں وہاں سے رزق عطا کروں گا جہاں سے اس کی توقع بھی نہیں ہوگی۔ جو انسان دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اس کا رزق بھی بڑھا دیا جاتا ہے، خاص کر فجر کی نماز۔ مرد حضرات کو چاہیے کہ 5 نماز باجماعت ادا کرے، یہ اپنا رزق بڑھانے کے لیے بہترین عمل ہے۔ جو انسان شکر اور صبر کا دامن تھامے رہتا ہے اور ہر چھوٹی بڑی چیز کے لیے شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تم نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہو گے تو تمہارا رزق میں بڑھاتا رہوں گا۔ جو شخص اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک رکھتا ہے اور ان کا خرچ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جو اپنے کاروبار میں برکت چاہتا ہے اور ایک لمبی عمر جینا چاہتا ہے، وہ اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کیا کرے۔ جو انسان زیادہ سے زیادہ صدقہ اور زکوٰۃ نکالتا ہے، اس شخص کے رزق میں بھی برکت ہو جاتی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہے، صدقہ اور زکوٰۃ تم کو ہونے والے حادثے سے محفوظ رکھتا ہے اور تمہارے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ جو شخص اپنا کام کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر مکمل توقع رکھتا ہے، اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہمارے نبی کا فرمان ہے، اگر تم اپنے رب پر مکمل توقع رکھو گے تو یاد رکھو، جس طرح ایک چڑیا صبح نکلتی ہے لیکن واپسی میں بھاری ہوتی ہے، اس کی طرح تم کو بھی رزق سے نوازا جائے گا، لیکن اپنے رب پر یقین رکھنا ہوگا اور صبر کرنا پڑے گا۔ جو شخص اپنے کاروبار میں ہمیشہ سچ بولتا ہے اور ایمانداری برتتا ہے،
تو ایسے شخص کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کا فرمان ہے، جو شخص اپنے کاروبار میں ہمیشہ سچ کو ترجیح دیتا ہے اور ایمانداری سے کاروبار کرتا ہے تو ایسے شخص کا مرتبہ شہید کا ہوتا ہے۔ جو انسان استغفار کا کثرت سے ورد کرتا ہے تو ایسے شخص کے مال اور دولت میں برکت بڑھا دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو شخص ہمیشہ کثرت سے استغفار پڑھتا ہے اور میری پناہ مانگتا ہے تو ایسے شخص کو میں وہاں سے رزق عطا کرتا ہوں جہاں سے اس کا توقع بھی نہیں ہوتا ہے۔ صبح سویرے جلدی نکلو اور اپنے رزق کو تلاش کرو۔ ہمارے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، یا اللہ، جو شخص صبح سویرے اپنے حلال رزق کے لیے گھر سے جلدی باہر نکلے، ایسے شخص کے کاروبار میں برکت عطا فرما اور اس کے رزق کو کشادہ فرما۔ لوگوں کی مدد کرو، خاص کر جب وہ مشکل وقت سے گزر رہے ہوں، اور ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اپنے بھائیوں کی مشکل وقت میں مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے شخص کی تمام مشکلوں کو آسان فرما دے گا۔ کھیل یا کسی اور وجہ سے اگر کوئی اندرونی چوٹ لگ گئی ہو تو انڈے کی سفیدی میں تھوڑا سا نمک ملا کر لیپ کریں، 1 یا 2 بار میں ہی آرام مل جائے گا۔ یہ نسخہ خاص کر پرانی اور اندرونی چوٹ میں بہت مددگار ہے۔ اگر وزن بڑھ گیا ہو اور پیٹ کی چاروں طرف چربی ہو گئی ہو تو سونے سے قبل ہلدی، زیرہ اور سونف کو پیس کر 1 چٹکی کھا لیا کرو۔ روز ایسا کرنے سے جلدی پیٹ کی چربی ختم ہو جائے گی۔ جس انسان کی نظر کمزور ہو گئی ہو وہ گنگنے دودھ میں السی کے بیج ڈال کر پیے، نظر الو سے بھی زیادہ تیز ہو جائے گی۔ جو شخص اپنے پڑوسی کو تنگ کرتا ہے اور اس کا پڑوسی اس سے خوش نہیں ہے تو ایسا شخص دوزخی ہے، پھر چاہے تو وہ اپنا سارا دن روزے اور ساری رات نماز پڑھ کر گزارے۔ جو شخص گنگنے دودھ میں آملے کا مربع ڈال کر پیتا ہو تو ایسے شخص کی عمر 5 سال تک بڑھ جاتی ہے۔ یہ جسم کو طاقت دیتا ہے اور مردہ سیل کو ختم کرتا ہے۔ 15 عدد کشمش کو 1 کپ پانی میں رات کو بھگو دو اور صبح نہار منہ کشمش چبا کر کھا لو اور پانی کو پی جاؤ۔ یہ نسخہ جو کرتا ہے اس کا لیور ہمیشہ تندرست رہے گا، بلڈ پریشر ٹھیک رہے گا، پاچن مضبوط رہے گا اور خون کی کمی نہیں ہوگی۔ پپلی کا پانی پیا کرو، یہ پیٹ کو صحیح رکھتا ہے۔ اس کو پینے سے ہاضمہ مضبوط رہتا ہے۔ جس شخص کو گیس یا ایسیڈیٹی کی شکایت رہتی ہے اس کے لیے یہ پانی بہت فائدہ مند ہے۔ جو خواتین اپنے بالوں کو تیزی سے بڑھانا چاہتی ہیں وہ ناریل کے تیل میں آملے کا چورن ملا کر بالوں کی جڑوں میں مساج کیا کریں، ان کے بال 2 گنی تیزی سے لمبے ہوں گے۔ جس انسان کو گٹھیا کا درد ہوتا ہے اور ان کے جوڑوں میں درد رہتا ہے تو لہسن کے رس میں تھوڑا سا کپور ملا کر درد والی جگہ پر مالش کرے، کچھ ہی دنوں میں درد پوری طرح غائب ہو جائے گا۔ جس انسان کو قبض کی شکایت رہتی ہے وہ روز صبح نہار منہ زیرے کا پانی پیے اور پینے کے بعد آدھا گھنٹہ واک پر جائے، قبض کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔